مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دیں جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی، وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا، اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے، وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے، وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیا؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ ہاں نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے، دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوئوں کو ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ نے ناممکن کو ممکن کرنے کا ہتھیار ہمیں تھمایا ہے، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور کیسے کس طرح یہ ہم پر ہے، ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے، کتنی دیر مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا جن کے درجے اونچے ہوتے ہیں نا ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اللہ کو اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے، اس کا حل دعا کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی ہے، مانگیں بار بار مانگیں، تب تک مانگیں جب تک آپ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائیں، اور وہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی، وہی تو ربی اللہ ہے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پہ راضی ہو جاؤں، اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پہ صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔
تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ، چند آنسو، اور بس دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شاید تمہارے رب نے تمہارا مستقبل تمہاری دعاؤں سے رنگین بنایا ہو۔ دعائیں تو نصیب تک بدل دیتی ہیں۔ اگر قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں اس سے نوازے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں مگر امید نہ ہارو، وہ آپ کے گمان سے بھی بڑا اجر لے کر آتی ہیں۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔